واقعہ علی اصغر کا، وہ لوری جو ماں نے دی تھی آج ہر آنکھ میں گونجتی ہے۔ کربلا کی تپتی ریت پر ایک ایسا منظر لکھا گیا جہاں تلواریں تھیں، بھالے تھے، خونی لشکر تھا، مگر ایک پیاسا بچہ اپنی مسکان سے ساری تلواروں پر بھاری پڑ گیا۔ یہ علی اصغر تھا، حسین کا وہ ننھا چراغ جس نے اپنے سوکھے ہونٹوں سے دنیا کو دکھا دیا کہ قربانی صرف تلواروں سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایک ماں کی گود میں چھپا بچہ بھی دین کو بچا جاتا ہے۔ یہ وہی معصوم تھا جس نے بنا بولے، بنا چیخے، اپنی گردن سے بہتا خون کربلا کی ریت کو گواہی بنا گیا۔ وہ تپتا ہوا دن تھا، 10 محرم، سورج بھی کربلا کی ریت پر آگ برسا رہا تھا۔ اسی پہر حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بیٹا، بھائی، بھتیجا سب شہید ہو چکے تھے، میدان میں آخری بار حق کی آواز لے کر کھڑے تھے۔ امام حسین نے یزید کی فوج کے سامنے للکار کر کہا، میں وہی ہوں جس کے لیے میرے نانا رسول نے کہا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیوں میرے معصوم بچوں کو پیاسا رکھا؟ کیوں رسول کی بیٹیوں کے آنسو بہائے؟ تم میں سے کوئی نہیں جو میرے نانا سے محبت کرتا ہو، کوئی تو ہو جو اس بے سہارا حسین کا ساتھ دے، کوئی تو ہو جو رسول اللہ کے بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے۔ اتنا کہتے ہی لشکر میں سناٹا چھا گیا، لیکن خیموں میں سسکیوں کی آواز گونج اٹھی۔ حسین قدم بڑھا کر خیموں کے پاس آئے۔ انہوں نے بی بی زینب اور بی بی رباب سے کہا، ابھی حسین زندہ ہے، میرا حوصلہ نہ توڑو۔ بی بی زینب بولی، بھائی کس سے امید لگا رہے ہو؟ سب خاموش ہیں، کوئی مدد کو نہیں آیا۔ تبھی خیمے کے کونے میں جھولے کی رسی ہلی۔ ننھا علی اصغر تھا، 6 مہینے کا وہ پیاسا جس نے امام کی پکار سنی اور خود کو جھولے سے گرا دیا، جیسے کہہ رہا ہو، بابا اگر کوئی نہیں تو میں ہوں۔ امام کی آنکھ بھر آئی اور رباب سے بولے، میرے لال کو میرے پاس لاؤ۔ امام نے اس ننھے پھول کا ماتھا چوما، اس کے ہونٹ سوکھے تھے، رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ امام نے اسے سینے سے لگایا اور میدان کی طرف بڑھ چلے۔ یزید کی فوج نے دیکھا تو کہا کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، مگر حسین تو اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنا معصوم سا تحفہ لے کر آ رہے تھے۔ یہ وہ بچہ تھا جس کی پیاس اور معصومیت قیامت تک انصاف کی گواہی بنے گی۔ پھر امام علی اکبر نے ننھے علی اصغر کو اپنے بازوؤں میں اونچا کر لیا۔ وہ 6 مہینے کا معصوم جو ابھی بول نہیں سکتا، آج اس کی خاموشی یزید کی فوج کو ہلا دینے والی تھی۔ حسین نے کہا، دیکھو اگر میری غلطی ہے تو اس معصوم کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو ابھی بول نہیں سکتا، 3 دن سے اسے ایک بوند پانی نہیں ملی، صرف 2 گھونٹ پانی دے دو، یہ بھی تمہارے رسول کا حصہ ہے۔ لیکن یزید کی فوج کے لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ کچھ لوگ بولے، اگر اسے پیاس لگی ہے تو یہ خود پانی مانگ لے۔ پھر امام نے ننھے علی اصغر کو دیکھا، اس کے سوکھے ہونٹ پیاس سے جلا چہرہ۔ انہوں نے نظروں ہی نظروں میں کہا، میرے لال اپنے نانے کی امت سے پانی مانگو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ کرشمہ ہو گیا۔ علی اصغر کے ہونٹ ہلے اور وہ معصوم گردن ہلا کر فوج کو دیکھ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، ظالموں میں تمہارے رسول کا ہی حصہ ہوں، میری رگوں میں وہی خون بہتا ہے، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی دے دو۔ یہ سنتے ہی کچھ سپاہی رونے لگے، کسی نے منہ پھیر لیا، مگر یزید کے حکم پر آواز آئی، حرملہ اس بچے کو خاموش کر دے۔ حرملہ نے جانوروں کے شکار والا تیر نکالا، پہلی بار کمان کھینچی، ہاتھ کانپ گیا، تیر نہ چلا، دوسری بار تیر ہاتھ سے گر گیا، تیسری بار نظر اٹھائی تو دیکھا خیمے کے پیچھے بی بی رباب ہاتھ اٹھائے دعا کر رہی تھی۔ حرملہ کی آواز رد ہو گئی، میں اسے کیسے ماروں؟ اس کی ماں دیکھ رہی ہے۔ عمر بن سعد نے چلا کر کہا، حرملہ اس کی ماں کی طرف مت دیکھو، ایسا تیر چلاؤ پورا لشکر یزید کا نام لے کر کانپ اٹھے۔ پھر حرملہ نے وہ خاص تیر نکالا جو جانوروں کے شکار کے لیے رکھا جاتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے وہ تیر 3 نوک والا تھا۔ اس نے کمان کھینچ کر آسمان کی طرف دیکھا، ہوا رک گئی، تیر بڑا تھا، اصغر کا گلا چھوٹا تھا۔ حرملہ نے نشانہ لیا، سانس روک کر کمان چھوڑی اور وہ تیزی سے سیدھا اڑ گیا۔ تیر کی ایک نوک ننھے اصغر کے ایک کان میں لگی، دوسری نوک ان کے بازو اور سینے کو چیرتی چلی گئی اور تیسری نوک اس کے پیٹ سے ہوتی ہوئی حسین کے بازو میں جا لگی۔ معصوم اصغر کی مسکان جیسے کہہ رہی تھی، بابا میں نے اپنا حصہ دے دیا۔ اب ننھے اصغر کا خون حسین کے ہاتھوں پر گر رہا تھا، کربلا کی زمین تپ رہی تھی، سورج آگ برسا رہا تھا، پر حسین کی گود میں اب وہ معصوم ہمیشہ کے لیے خاموش تھا۔ حسین نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ اس خون کو کہاں بہاؤں؟ انہوں نے چاہا، اس خون کو آسمان کی طرف بہا دے۔ آسمان سے آواز آئی، حسین اس معصوم کا خون میری طرف مت پھینکو، اگر ایک قطرہ گرا تو قیامت تک بارش نہیں برسے گی۔ پھر حسین نے زمین کی طرف دیکھا، ریت جل رہی تھی، کربلا کی مٹی بھی جل پڑی۔ حسین اس خون کا ایک قطرہ بھی میری طرف مت گرنا،
اگر گرا تو قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ حسین نے وہ خون اپنے ہاتھوں میں تھاما، کچھ دیر تک آسمان کی طرف دیکھا، پھر اسی خون کو اپنی داڑھی پر مل لیا، آنسوؤں سے بھیگی آواز میں کہا، یا اللہ تو گواہ رہنا، تیرے اسلام کو بچانے کے لیے میرا ننھا علی اصغر کس طرح شہید ہوا۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے 6 ماہ کے اصغر کو اپنے ابا میں چھپا لیا اور کانپتے قدموں سے خیمے کی طرف چلے۔ جیسے ہی بی بی رباب کے سامنے پہنچے، انہوں نے چادر ہٹائی۔ طریق کہتی ہے بی بی رباب کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کانپتی آواز میں بولی، کیا میرے بچے کے قاتل کی کوئی اولاد نہیں تھی؟ کیا وہ بے اولاد تھا؟ حسین نے کہا، صبر کرو رباب، ہم سب شہید ہوں گے، سب کی لاشوں کے ساتھ بے رحمتی کی جائے گی، کوئی نہیں بچے گا، او اپنے اصغر کے لیے ایک قبر تیار کر لیں۔ پھر امام نے تپتی ریت میں خیموں کے پیچھے اپنے ننھے علی اصغر کے لیے چھوٹی سی قبر کھودی۔ حسین نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اسی گرم ریت میں دفن کیا۔ پھر جب حسین بھی شہید ہو گئے، شہیدوں کے سر کاٹے جا رہے تھے، ایک یزید بولا، وہ بچہ نہیں ملا۔ ایک سپاہی بولا، میں نے دیکھا حسین اسے خیموں کے پیچھے دفنا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی عمر بن سعد نے دھار کر کہا، اپنے ہاتھوں میں نیزے لے لو، خیموں کے پیچھے مارتے رہو جب تک بچے کی لاش نہ مل جائے، اگر وہ مل جائے تو اس کا بھی سر کاٹ کر نیزے پر سوار کر دینا۔ کربلا کی تپتی ریت پر نیزے مارتے جاتے، ریت اچھلتی جاتی۔ تاریخ کہتی ہے ایک نیزہ جیسے ہی زمین پر لگا اور اوپر آسمان پر اٹھا تو اس میں ننھے علی اصغر کا جسم ہوا میں پرواز کرتا نظر آیا۔ یزید خوشی سے جھوم اٹھے۔ ظالموں نے ننھے علی اصغر کی لاش کو تپتی ریت پر رکھا اور اس معصوم جسم سے سر کاٹ دیا۔ کوئی رویا نہیں، کوئی کانپا نہیں، اس معصوم کا سر نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا، جسم کو وہیں دھوپ میں چھوڑ دیا گیا۔ سلام ہو علی اصغر پر، اس معصوم پر جس نے اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ سلام ہو اس ماں پر جس نے اپنا 6 ماہ کے معصوم کو دین پر قربان کر دیا، اور سلام ہو کربلا کی اس زمین پر۔